پہلگام ایک مقام جو کبھی سیاحت، فطرت اور سکون کی علامت ہوا کرتا تھا، لیکن حال ہی میں یہاں ایک واقعہ پیش آیا جس نے نہ صرف اس کی وادی کو لرزا دیا بلکہ پوری دنیا کو چونکا دیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ حملہ واقعی دہشت گردی تھا یا پھر ایک اور فالس فلیگ آپریشن؟ یہ محض ایک واقعہ نہیں تھا، یہ ایک کہانی ہے، ایک منصوبہ، ایک اسکرپٹ جو شاید بہت پہلے لکھا جا چکا تھا۔ پاکستان پر فوراً الزام، میڈیا کی یک طرفہ چیخ و پکار اور دنیا کی خاموشی، یہ سب کچھ معمولی نہیں لگتا۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے، بھارت کی تاریخ ایسے فالس فلیگ آپریشن سے بھری پڑی ہوئی ہے۔ سن 2001 کا پارلیمنٹ میں حملہ، سن 2008 کے ممبئی حملے، پٹھان کوٹ اور پلوامہ، ہر بار ایک جیسا اسکرپٹ حملہ ہوتا ہے، پاکستان پر الزام لگتا ہے اور عوامی جذبات کو بھڑکایا جاتا ہے۔ لیکن جب تحقیق ہوتی ہے تو سوالات جنم لیتے ہیں۔ کبھی کبھار خود بھارت کے سابقہ فوجی افسران اور انٹیلیجنس ایجنسیز ان کے اوپر سوالات اٹھاتی ہیں۔ نریندر مودی کی حکومت کی سیاست صرف 3 ستونوں پر قائم ہے: مذہبی شدت پسندی، پاکستان دشمنی اور قومی سلامتی کا شعور۔ یہی وہ نسخہ ہے جس سے ہر الیکشن میں ووٹ نکالے جاتے ہیں، اور جب حکومت دباؤ میں ہو، جب معیشت کمزور ہو اور جب کسان سڑکوں پر ہو، تبھی کچھ ایسا ہوتا ہے جو قوم پرستی کو ہوا دے۔ بھارتی میڈیا جو کبھی سب سے زیادہ آزاد سمجھا جاتا تھا، اب سرکاری ترجمان بن چکا ہے۔ حملے کے فوراً بعد وار روم اسٹائل کوریج، بغیر ثبوت پاکستان پر الزامات اور مخالف آوازوں کو دبانے کا ماحول، یہ سب اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ بیانیہ پہلے سے طے ہوتا ہے اور ریکارڈنگ نہیں بلکہ کمانڈ اینڈ کنٹرول ہوتی ہے۔ ایک اور اہم سوال، دنیا خاموش کیوں ہے؟ جب کشمیر جلتا ہے، جب اقلیتوں پر ظلم ہوتا ہے، یا جب بھارت فالس فلیگ آپریشن کہتا ہے، تو مغرب کیوں آنکھیں بند کر لیتا ہے؟ جواب ہے معیشت۔ بھارت ایک بڑی مارکیٹ ہے اور اس کے آگے انسانی حقوق بھی مصلحت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کیا بھارت اس حملے کو سینتاز معاہدے کو ختم کرنے میں استعمال کرے گا؟ یہ معاہدہ صرف پانی کی تقسیم کا نہیں ہے بلکہ خطے کے استحکام کا بھی ضامن ہے۔ اگر بھارت اسے چیلنج کرتا ہے تو پورے جنوبی ایشیا میں ماحولیاتی بحران جنم لے سکتا ہے۔ پاکستان کو اب صرف تردید اور مذمت سے آگے بڑھنا ہوگا، عالمی فورمز پر بتانا ہوگا، ثبوت کے ساتھ بھارتی بیانیے کو چیلنج کرنا ہوگا اور میڈیا کے محاذ پر ایک مؤثر نیریٹو تشکیل دینا ہوگا۔ یہ وقت تدبر، حکمت اور اتحاد کا ہے، کیونکہ دشمن غیر متوقع ہے اور عزائم خطرناک ہیں۔ پہلا حملہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے، یہ ایک آئینہ ہے جو ہمیں بھارت کی سیاسی اور میڈیا حکمت عملی دکھاتا ہے۔ جب تک دنیا اس حقیقت کو پہچانتی نہیں، جب تک پاکستان تحقیق اور دلیل سے مقابلہ نہیں کرتا، تب تک جنوبی ایشیا کا امن صرف ایک خواب ہی رہے گا۔ لیکن سچ کی طاقت ہمیشہ جھوٹ کے شور سے بلند ہوتی ہے، اس لیے سچ کو جانیے اور اسے پھیلائیے۔